کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پاس مال ہے، دولت ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس کے باوجود ہوتا کیا ہے کہ دل کے اندر پھر بھی ہرس ہوتی ہے، دل کے اندر پھر بھی کڑن اور جلن ہوتی ہے کہ فلاں کے پاس اتنا ہے تو میرے پاس بھی اتنا ہونا چاہیے، فلاں کے پاس ایسا مکان ہے میرا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، فلاں کا کاروبار ایسا ہے میرا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت دیا ہے، کسی شے کی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ لوگوں کے مال کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ اب اگرچہ اس کے پاس مال ہے، دولت ہے اور دنیا کی ہر نعمت کے انبار ہیں اس کے پاس، اس کے باوجود وہ بندہ غنی نہیں ہے، وہ بندہ غنی نہیں ہے۔ غنی کون ہے؟ کہ جس کے پاس جو کچھ ہے، جو اللہ نے اسے عطا کر دیا، وہ اس کے اوپر راضی ہے، وہ اس کے اوپر مطمئن ہے، اس کا دل خوش ہے اس کے اوپر کہ میرے رب نے جو مجھے عطا کر دیا میں اسی قابل تھا، بلکہ اللہ نے میری صلاحیتوں سے زیادہ مجھے عطا کیا، میری قابلیت سے زیادہ مجھے عطا کیا، میری اوقات سے زیادہ مجھے عطا کیا۔ فرمایا حقیقت کے اندر یہ بندہ غنی ہے، اگرچہ اس کے پاس مال و دولت کے انبار نہ ہو، دولت کی کثرت نہ ہو، اس کے باوجود چونکہ اس کا دل غنی ہے، یہ دل کے اندر مطمئن ہے اپنے رب کی عطا پر، لہذا حقیقت کے اندر یہ بندہ غنی ہے، وہ بندہ غنی نہیں ہے کہ جس کے پاس مال و دولت کی کثرت تو ہے، اس کے باوجود اس کی آنکھ نہیں بھرتی۔ تو لہذا یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر پرسکون رہنے کا ایک بڑا قیمتی نسخہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرما دیا، اور وہ کیا کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس کے اوپر راضی ہو جاؤ، اس کے اوپر مطمئن ہو جاؤ۔ اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے، اور در حقیقت اس دعا کے اندر امت کے لیے تعلیم تھی۔ حضور دعا فرماتے اللہم قنعنی بما رزقتنی، اے اللہ جو تو نے مجھے رزق عطا فرمایا ہے مجھے اس کے اوپر قناعت عطا فرما، مجھے اس کے اوپر خوش رہنے کی، مطمئن رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ دعا مانگ کر یہ سکھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو اس نے عطا کیا ہے اس پر راضی رہنے کی توفیق مانگا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قناعت اسی طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ تمہارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے اوپر خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، کیونکہ انسان کا جو دل ہے اس کے اندر خواہشات تو طرح طرح کی پیدا ہوتی رہتی ہیں، مجھے فلاں چیز بھی حاصل ہو جائے، فلاں چیز بھی حاصل ہو جائے، فلاں بھی مجھے مل جائے۔ اب دنیا کے اندر رہتے ہوئے بندے کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی، ہر خواہش تو بندے کی جنت کے اندر جا کر پوری ہوگی۔ جنت کے متعلق یہ ہے کہ وہاں بندہ جس چیز کی خواہش کرے گا ابھی وہ خواہش دل کے اندر ہوگی، زبان کے اوپر نہیں آئے گی، ابھی وہ خواہش دل کے اندر ہوگی کہ اس کی اس خواہش کو پورا کر دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر تو یہ ہے کہ چونکہ بندے کی آزمائش گاہ ہے، یہاں پر تو بندے کو آزمایا جائے گا، لہذا کبھی بندے کی خواہش پوری ہو جائے گی، کبھی نہیں ہوگی۔ اب اگر بندہ اس بات کو لے کر بیٹھ جائے کہ فلاں میری خواہش تھی، فلاں چاہت تھی، میں فلاں چیز حاصل کرنا چاہتا تھا وہ مجھے نہیں ملی، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ دل کے اندر کڑن ہوگی، جلن پیدا ہوگی، دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر شکوہ پیدا ہوگا، شکایت پیدا ہوگی، اور جب دل کے اندر شکوہ آ گیا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر شکایت آ گئی، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بندے کا سکون ختم ہو جائے گا، اس کی راحت چھین لی جائے گی۔ اگرچہ اس کے پاس مال و دولت کے انبار ہوں، اگرچہ اس کے پاس مال و دولت کی کثرت ہو، اس کے باوجود اسے سکون نہیں ملے گا۔ سکون کسے ملے گا؟ کہ جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے اوپر قناعت ہے کہ ٹھیک ہے میرے دل کے اندر یہ خواہش ہے، میری چاہت یہ ہے، لیکن میرے رب نے اپنی تقدیر کے مطابق جو وہ چونکہ علیم و حکیم ہے، اس کی حکمت بالغہ، اس نے اپنی حکمت بالغہ سے میرے لیے جو معاملہ فرما دیا ہے اس کے اندر میرا فائدہ ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر راضی رہے گا، خواہ اس کے پاس تھوڑا مال ہے، خواہ دنیا کی آسائشیں اس کے پاس زیادہ نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو سکون اور راحت عطا فرمائے گا۔ تو لہذا بندے کو چاہیے کہ
جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے وہ اس کے اوپر راضی رہے۔ ہاں، جائز اور حلال طریقے سے آگے بڑھنے سے شریعت ہمیں منع نہیں کرتی، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے۔ قناعت اس کو نہیں کہتے کہ بندہ تدبیر کرنا چھوڑ دے، بندہ کوشش کرنا چھوڑ دے، بندہ محنت کرنا چھوڑ دے، اس کو قناعت نہیں کہا جاتا۔ قناعت یہ ہے کہ تم کوشش کرو، محنت کرو، تدبیر کرو، لیکن حلال کے اندر رہتے ہوئے، حرام سے بچتے ہوئے، حرام راستہ اختیار کر کے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ حلال طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، لیکن اس کے اندر بھی اعتدال ہو، اس کے اندر بھی بے اعتدالی نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ حلال اختیار کرتے ہوئے بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض و واجبات سے دور ہو جائے۔ لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ دنیا کے اندر ایسے منہمک ہوتے ہیں، اگرچہ وہ جائز کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، حلال کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ حلال اختیار کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض و واجبات سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ بے اعتدالی ہے اور اسلام اس کا درس نہیں دیتا، اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ حرام طریقہ اختیار نہ کرو، دوسرا یہ کہ بے اعتدالی اختیار نہ کرو، حلال راستہ اختیار کرو اور وہ بھی اعتدال کے ساتھ، ایک حد کے اندر رہتے ہوئے تدبیر بھی کرو، کوشش بھی کرو، آگے بڑھنے کے لیے محنت بھی کرو، لیکن یہ حالت نہ ہو کہ جیسا کسی نے کہا کہ جس تاجر کے دماغ کے اوپر تجارت سوار ہو جاتی ہے، جب وہ سونے کے لیے لیٹتا ہے تو اسے آسمان کے ستارے بھی آپس میں تجارت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ حالت مطلوب اور مقصود نہیں ہے مومن کے لیے، اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ لہٰذا اسلام یہ کہتا ہے کہ تدبیر کرو، کوشش کرو، محنت کرو اور حلال طریقے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور پھر حلال طریقے سے اعتدال کے اندر رہتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کر دیا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں مل گیا، بس اب اس کے اوپر راضی ہو جاؤ، اس کو قناعت کہا جاتا ہے۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ حرام کی طرف نہ جائے، اور دوسرا یہ کہ حلال اختیار کرے تو وہ بھی اعتدال کے ساتھ، اور جب اعتدال کے ساتھ حلال اختیار کرتے ہوئے محنت کرے، کوشش کرے، تدبیر کرے، پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دے اب وہ اس کے اوپر راضی ہو جائے، اب اس کے دل میں کوئی شکوہ نہ رہے، کوئی شکایت نہ رہے کہ میں نے تو محنت نہیں کی تھی، میں نے تو بڑی کوشش کی تھی، میں نے تو بڑی بھاگ دوڑ کی تھی، لیکن مجھے اتنا ملا نہیں جتنی میں نے کوشش کی، میں تو اس سے زیادہ کا حقدار تھا۔ اب یہ نہ سوچے، اس لیے کہ اس کی محنت کے لحاظ سے جو اس کے لیے بہتر تھا اس کے رب نے وہ فیصلہ کر دیا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فیصلے کے مطابق عطا کر دیا، اب بندہ اس سے مطمئن ہو جائے، اس پر راضی ہو جائے، دل میں اس کے اوپر خوش ہو جائے، اس کو قناعت کہا جاتا ہے، اور یہ ایک مومن سے اس کا مطالبہ ہے، شریعت نے کیا۔ تو لہٰذا بندہ چونکہ لالچی ہے اور اس کے دل کے اندر چونکہ ہرس بھی ہے، ہوس بھی ہے، مال و دولت کا لالچ بھی ہے، اس لیے اس کے پاس جتنا بھی آ جائے گا یہ کبھی بھی راضی نہیں ہوگا، جتنا بھی اس کے پاس آ جائے یہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا، اس کا دل مطمئن نہیں ہو سکتا، اس کی ہرس ختم نہیں ہو سکتی جب تک یہ قناعت اختیار نہیں کر لیتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں گلستان سعدی کے اندر۔ آپ نے دنیا کا کافی سفر فرمایا اور دنیا کے مختلف حالات دیکھے، مختلف قسم کے لوگوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوئیں، تو اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایران کے اندر ایک تاجر سے میری ملاقات ہوئی، تو 70 سال کے قریب اس کی عمر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑا عطا فرمایا تھا، بڑا عالیشان گھر بھی اس کے پاس تھا، دنیا کی بڑی نعمتیں اس کے پاس تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت عطا فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں جب میں اس کے پاس رکا، اس کے پاس قیام کیا، کھانے کا وقت ہوا، کھانا لگایا گیا، اور ہم دونوں کھانے کے اوپر جب بیٹھے، دسترخوان کے اوپر بیٹھ کر آپس میں گپ شپ ہوئی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بہت عطا فرمایا ہے اور اب 70 سال کے قریب تمہاری عمر ہو گئی ہے، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس تاجر نے کہا کہ میں نے بہت تجارت کی ہے اور بڑی دنیا دیکھی ہے اور بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، اب میرا ارادہ یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ میں دنیا کا ایک آخری تجارتی چکر لگا کے آؤں اور پھر آ کے اپنے علاقے میں بیٹھ کے بس دکان پر بیٹھ جاؤں۔ آپ نے فرمایا وہ آخری چکر کہاں کا لگانا چاہتے ہو؟ اس تاجر نے کہا کہ میرا پروگرام یہ ہے کہ یہاں ایران سے گندک خریدوں، ایران سے گندک خرید کر چین لے کر جاؤں، پھر وہاں چین میں جا کے گندک کو فروخت کروں اور چینی برتن خرید لوں، اور چینی برتن خرید کر روم لے جاؤں، روم میں لے جا کر وہ برتن وہاں پر جو ہے وہ فروخت کروں، اور وہاں سے رومی ریشم خریدوں اور وہ رومی ریشم میں لا کر ہندوستان کے اندر فروخت کروں، پھر ہندوستان سے ہندوستان کا لوہا خریدوں
اور وہ لوہا ہلب میں لا کر وہ فروخت کروں اور ہلب سے آئینہ خریدوں اور ہلب کا آئینہ خرید کر میں یمن میں لا کر فروخت کروں اور پھر یمن میں آ کے میں چادریں خریدوں یمن کی اور وہ لا کے میں دوبارہ ایران میں فروخت کروں اور پھر ساری زندگی اپنی دنیا کی زندگی ہے وہ اپنی دکان کے اوپر بیٹھ کر بسر کر لوں. جب اس نے اتنی لمبی چوڑی تفصیل سنائی اپنی تجارت کے حوالے سے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ خاموش ہو گئے. اس نے کہا کہ آپ نے بھی بڑی دنیا پھری ہے، اب آپ کا کیا پروگرام ہے، آپ نے کیا دیکھا ہے، آپ کا تجربہ کیا ہے؟ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے تم نے جو کچھ مجھے بتایا ہے میں اس کے متعلق بس 2 شعر تمہیں سنا دیتا ہوں. اس نے کہا جی وہ کیا؟ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے شنہ دستی کے در صحرائے غور بار سالارے بیفتاز از سطور گفت چشم تنگ دنیا دار را یا قناعت پر کند یا خاک غور. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے تم نے وہ بات سنی ہے کہ ایک سردار اپنی تجارت کا سامان لے کے غور کے صحرا میں جا رہا تھا، اس کے کھچر نے اسے نیچے گرایا اور وہاں پر صحرا کے اندر وہ سردار کی موت واقع ہو گئی. اس کا وہ سارا تجارت کا ساز و سامان وہاں صحرا کے اندر بکھرا پڑا تھا اور وہ ساز و سامان زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ گفت چشم تنگے دنیا دار را یا قناعت پر کند یا خاک غور. وہ تجارت کا بکھرا ہوا سامان وہاں صحرا میں پڑا یہ کہہ رہا تھا کہ یا تو دنیا دار کی تنگ نظر کو قناعت پر کر سکتی ہے یا پھر قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ دنیا دار کے پیٹ بھرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور یہ جو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو شعر کہا یہ در حقیقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی تشریح ہے کہ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ابن آدم کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے، جو 2 پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں، فرمایا ابن آدم کو سونے کی بھری ہوئی پوری وادی دے دی جائے تب بھی اس کے دل کے اندر یہ خواہش ہوگی کہ میرے پاس تو 2 وادیاں ہونی چاہیے. اگر 2 وادیاں سونے کی بھری ہوئی دے دی جائیں تب اس کے دل کے اندر یہ خواہش ہوگی کہ میرے پاس تو 3 ہونی چاہیے. تو فرمایا ابن آدم کے پیٹ کو یا تو قناعت بھر سکتی ہے یا پھر قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ اس کے بھرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ یا تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے پر راضی ہو جائے تب اس کا پیٹ بھرتا ہے. ایک مقام پر شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کوزائے چشم حریصہ پر نہ شد تا قناعت پر نہ شد تا صدف پر تو نہ شد. شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کوزائے چشم حریصہ پر نہ شد، کہ جو حریص کی آنکھ کا پیالہ ہے وہ کبھی بھی نہیں بھرتا. جس بندے کی آنکھ میں حرص آ گئی نا اس کو جتنی بھی دنیا کی دولت مل جائے وہ کبھی نہیں بھر سکتا. تا صدف قناعت نہ شد پر تو نہ شد. شیخ سعدی فرماتے ہیں وہ جو صدف ہوتا ہے نا، وہ جس کو سیپ کہتے ہیں، جس کے پیٹ کے اندر موتی بنتا ہے، سب سے قیمتی موتی، وہ کیسے بنتا ہے کہ جب وہ بارش ہوتی ہے سمندر کے اوپر آتا ہے اپنا منہ کھولتا ہے، اس کے منہ کے اندر بارش کا قطرہ گرتا ہے، جب تک وہ اپنا منہ بند نہیں کرتا اس کے پیٹ کے اندر موتی نہیں بنتا. تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب تک تو اپنی یہ جو حرص کی آنکھ کھلی ہے اس کا منہ بند نہیں کر لیتا تب تک تیرے دل کے اندر قناعت کا موتی نہیں بن سکتا. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے دل کے اندر قناعت پیدا ہو تو یہ جو تمہاری آنکھ کے اندر حرص کا پیالہ تمہارا کھلا ہوا ہے اور کبھی بھرتا نہیں ہے، اس کا منہ بند کر لے. جس دن یہ بند ہو گیا اس دن تیرے دل کے اندر قناعت پیدا ہو جائے گی. تو بہرحال انسان کے پیٹ بھرنے کا حقیقی راستہ جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یا تو ایک راستہ یہ ہے کہ یہ قناعت اختیار کرے، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا ہے یہ اس کے اوپر راضی ہو جائے، مطمئن ہو جائے، تب اس کا پیٹ بھر جائے گا. اور اگر اس طریقے سے نہیں بھرتا تو پھر قبر کی مٹی جب اس پیٹ کے اندر جائے گی، بندہ قبر میں جائے گا اور جسم کے اعضاء بکھر جائیں گے، اس کا پیٹ جو ہے اس میں قبر کی مٹی جائے گی، پھر اس کا پیٹ بھرے گا. کوئی تیسرا راستہ ہے ہی نہیں کہ جس کے ذریعے بندے کا پیٹ بھر سکے. تو اس لیے اسلام نے یہ تعلیم دی اپنے ماننے والوں کو کہ قناعت اختیار کرو، حرص اور ہوس کو چھوڑ دو، تدبیر کرو، کوشش کرو، آگے بڑھنے کی کوشش کرو، لیکن دنیا کو اپنے اوپر اس طرح مسلط نہ کر لو کہ جب تم سوئے ہوئے ہو تب بھی تمہیں تجارت کے اور اپنے مال کے خواب آ رہے ہوں. آگے بڑھنے کی کوشش کرو. اس سے اسلام اپنے ماننے والوں کو منع نہیں کرتا. ہاں البتہ یہ ہے کہ جو اعتدال کے ساتھ حلال کی کوشش کرتے ہوئے تمہیں مل گیا ہے بس اب اس کے اوپر راضی ہو جاؤ. لیکن ہوتا یہ ہے کہ چونکہ انسان کے اندر حرص ہے، ہوس ہے، اس کو جتنا بھی ملتا ہے یہ پھر دوسروں کی طرف دیکھتا ہے کہ فلاں کے پاس اتنا ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بندے کی ساری زندگی جو ہے بے سکونی کے اندر گزر جاتی ہے. وہ کسی نے کہا نا کہ انسان پیسہ حاصل کرنے کے لیے اپنی صحت برباد کر لیتا ہے. ایسے ہوتا ہے کہ لوگ 24 گھنٹے کام کرتے ہیں پیسہ حاصل کرنے کے لیے،
پیسہ حاصل کرنے کے لیے صحت برباد کر لیتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے جب صحت برباد ہو جاتی ہے، صحت حاصل کرنے کے لیے پیسہ برباد کر لیتا ہے۔ بس اسی تو دو کے اندر انسان کی پوری زندگی گزر جاتی ہے کہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے صحت گوائی اور پھر صحت حاصل کرنے کے لیے پیسہ گوا دیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ حرص نہ رکھو، ہوس نہ رکھو، کوشش کرو۔ اسلام اس سے منع نہیں کرتا کہ پیسہ نہ کماؤ، اسلام اس سے روکتا نہیں ہے، اعتدال کے اندر رہتے ہوئے حلال طریقے سے کماؤ، اور پھر جب کما لو تو جتنا اللہ رب العزت نے عطا کر دیا ہے بس اب اس کے اوپر راضی ہو جاؤ، اب اس کے اوپر مطمئن ہو جاؤ، اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو، ورنہ کبھی بھی تمہاری حرص اور تمہارا لالچ ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دنیا کے معاملے کے اندر ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے نیچے والوں کو دیکھو، لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم دیکھیں گے تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے کہ جس کا کارخانہ ہے، جس کی فیکٹری ہے اسے دیکھیں گے، جو ریڑھی لگاتا ہے اسے نہیں دیکھیں گے، جو قورمے کے ساتھ روٹی کھاتا ہے، جو پیزا کھاتا ہے، فاسٹ فوڈ کھاتا ہے، ہم اسے دیکھیں گے، جو اچار کے ساتھ روکھی سوکھی کھاتا ہے ہم اسے نہیں دیکھیں گے، جو بڑے مہنگے مہنگے لباس پہنتا ہے ہم اسے دیکھیں گے، اور جو پھٹا پرانا پہنتا ہے ہم اسے نہیں دیکھیں گے۔ تو اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے پھر کیا ہوگا؟ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے، کبھی بھی تمہارے دل کے اندر شکر گزاری نہیں آئے گی، شکر کے جذبات پیدا نہیں ہوں گے، اور اگر نیچے والوں کو دیکھو گے پھر تمہارے دل کے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس سے زیادہ مجھے عطا فرمایا ہے، مجھے اس سے بہتر عطا فرمایا ہے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں ابن عون رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ابتدائی زندگی کے اندر میرا بڑے امیر لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، تو ہر وقت میں بے سکون رہتا، کیونکہ جب میں ان کی مجلس میں بیٹھتا ان کے کپڑے میرے کپڑوں سے اچھے، ان کی سواریاں میری سواری سے اچھی، ان کا کھانا پینا میرے کھانے پینے سے اچھا، ہر وقت بے سکونی رہتی۔ فرماتے ہیں پھر میں نے کیا کیا؟ پھر میں نے امیروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ترک کر دیا، میں نے غریبوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا، تو پھر کیا ہوا؟ اب میں جسے دیکھتا اس کی حالت مجھ سے کمتر ہوتی، میرے کپڑے اس سے اچھے، میرا کھانا پینا اس سے اچھا، میری سواری اس سے اچھی، تو پھر میرے دل کے اندر شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوتے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ان سے بہتر مجھے رکھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ فارمولہ ہے اللہ کے حضور شکر گزاری کا اور پرسکون رہنے کا، کہ دنیا کے معاملے کے اندر اپنے سے کمتر کو دیکھو، جو تم سے نیچے ہے اس کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں دیکھنا ہے تو اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، جو تم سے زیادہ نیکیاں کرتا ہے، جو تم سے زیادہ نمازیں پڑھتا ہے اسے دیکھو۔ لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے، ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے اور دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے۔ یار فلاں نماز نہیں پڑھتا تو میں بھی نہیں پڑھوں گا، تو پھر کیا ہوگا؟ فلاں کے پاس اتنا مال ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، دیکھو کیسے ہٹا کٹا ہے، کتنا اللہ نے اسے دیا ہے، تو میں بھی نہیں دوں گا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے اور دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے۔ تو یہ وجہ ہے کہ پھر دنیا کی زندگی کے اندر ہمیں سکون نہیں ملتا، ہمیں راحت نہیں ملتی۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جملے کے اندر اپنی امت کو اس دنیا میں پرسکون رہنے کا بہترین اور قیمتی نسخہ عطا فرما دیا، اور ایسی بات ایک پیغمبر کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ حضور تو وہی بولتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ خود قرآن فرماتا ہے میرا محبوب اپنی خواہش سے نہیں بولتا، یہ تو اسی وقت بولتا ہے جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو حضور فرما رہے ہیں وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جو اللہ نے تجھے عطا کر دیا تو اس کے اوپر راضی ہو جا، تو سب لوگوں سے زیادہ غنی ہو جائے گا، سب لوگوں سے زیادہ مالدار ہو جائے گا، کیونکہ مالداری پیسے سے نہیں ہوتی، اصل غنا دل کا غنا ہے۔ اگر تیرا دل غنی ہے تو تو غنی ہے، اور اگر تیرا دل غنی نہیں ہے پھر اگرچہ تو دولت کے انبار کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو تجھ سے زیادہ بے سکون اور بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی کے اندر چونکہ رہتے ہوئے ہم نے پیسہ کمانا ہے، ضروریات ہیں، سب کچھ ہے، تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم عطا فرما دی کہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس پر قناعت کرو، حلال طریقے سے کوشش کرو، محنت کرو، بھاگ دوڑ کرو، تگدو کرو، لیکن اعتدال کے ساتھ حلال کا راستہ اختیار کرتے ہوئے جو تمہیں مل جائے بس اب اس کے اوپر مطمئن ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے اوپر خوش ہو جائے گا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، امام غزالی نے اس کو لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، یہ قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی، تو عرض کی اے پیارے کلیم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کریں کہ ہم کون سا عمل کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر راضی ہو جائے، ہم کون سا عمل کریں کہ رب ذوالجلال ہمارے اوپر راضی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی کہ مولا میری قوم یہ سوال کر رہی ہے کہ وہ کون سا عمل کرے کہ تو ان کے اوپر راضی ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا اے موسیٰ پھر اپنی قوم کو بتا دو میری طرف سے جو ملے خواہ وہ زیادہ ہے یا تھوڑا ہے یہ اس کے اوپر راضی ہو جائے، میں بھی ان کے اوپر راضی ہو جاؤں گا۔ اور ایک حدیث شریف میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے تھوڑی عطا پر راضی ہو جاتا ہے، جو بندہ اللہ رب العزت کی تھوڑی عطا پر راضی ہو جاتا ہے، خالق کائنات جل مجدہ اس بندے کے تھوڑے عمل کے اوپر راضی ہو جاتا ہے۔ ویسے تو جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے وہ بندے کی اوقات سے زیادہ ہوتا ہے،
اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی مشیت ہوتی ہے، بڑی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو جہاں پر رکھتا ہے نا، وہ اس کی اوقات کے لحاظ سے خالق کائنات اس کو بڑے لیول کے اندر رکھتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے دوسروں کی طرف دے کر جلنے کی بجائے، کڑنے کی بجائے اور حسد کرنے کی بجائے، وہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرما دیا وہ اس کے اوپر مطمئن ہو جائے، وہ اس کے اوپر خوش رہے، قناعت اختیار کرے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دنیا کی زندگی بھی راحت اور سکون کے ساتھ گزرے گی، دنیا کی زندگی کے اندر بھی اس کو پریشانیاں نہیں آئیں گی، وہ بڑی پرسکون زندگی گزارے گا۔ بزرگان دین کے حالات کو اٹھا کر دیکھیے، ان کے فیکٹریاں نہیں ہوتی تھیں، ان کے بڑے بڑے کاروبار نہیں ہوتے تھے، ان کے پاس مال و دولت امبار نہیں ہوتے تھے، اس کے باوجود وہ لوگ بڑی پرسکون زندگی گزارتے تھے۔ یہاں تک کہ غالباً حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے، آپ فرماتے تھے کہ اگر دنیا کے بادشاہوں کو پتہ چل جائے نا کہ ہمیں اللہ نے کتنا سکون دیا ہے، وہ تلواریں لے کر ہم سے ہمارا سکون چھیننے کے لیے آ جائیں۔ اور یہ سکون اللہ کسے دیتا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے اوپر راضی ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ جتنا میرے رب نے مجھے دے دیا میں اس کے اوپر راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر سکون کی زندگی عطا فرماتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، جو اللہ کی تھوڑی عطا پر راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل کے اوپر راضی ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔